السلام علیکم دوستو، میں ہوں رانا عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل انسائیڈ۔ آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک طرف ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب جو تمام اشیاء ہے، اس میں اشیاء خورد و نوش ہے، اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر چیز پر اس کا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک طرف یہ حکومت جو ہے وہ آئے روز ٹیکسز جو ہے وہ لگا رہی ہے، نئے نئے ٹیکسز جو ہے وہ لگا رہی ہے۔ ایک طرف پاور پلانٹس جو ہیں ان کو سیو کیا جا رہا ہے۔ پاور پلانٹس جو بجلی بناتے ہیں ان کی پاکستان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں نہ وہ چلتے ہیں، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو ہے وہ آئے روز جو ہے ہم سے اربوں روپیہ لیتے ہیں۔ حکومت جو ہے وہ پاکستانی عوام کا خون نچوڑ کے جو ہے وہ اربوں روپیہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو ہے وہ پاور پلانٹس کو دیتی ہے۔ آپ اپنے بجلی کے بل دیکھیں تو اگر آپ کا بل 10,000 روپیہ ہے تو 6 سے 7,000 روپیہ یا 8,000 روپیہ آپ کے بجلی کے بل میں ٹیکس لگا ہوگا۔ تو آپ تقریباً اگر میرا جو بل ہے وہ 282 جو ہے وہ یونٹ استعمال کیے، جس کا بل تقریباً 36 روپے فی یونٹ کے حساب سے جو ہے وہ 10,300 کچھ روپے بنا، لیکن جب اس میں ٹیکسز لگے تو وہ 18,000 روپے بل بن گیا، تو تقریباً جو ہے وہ ایک یونٹ مجھے 62 روپے کا پڑا۔ تو اسی طرح عام عوام کا بھی یہی حالات ہے۔ یہی لوگ تھے جو جب اقتدار میں نہیں تھے تو کہتے تھے کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے، 200 یونٹ، تو میرا بل ہے وہ 300 یونٹ سے کم تھا، لیکن میرا 18,000 روپے بل آیا۔ لوگوں کے گھروں کا کرایہ جو ہے وہ اگر 20,000 روپیہ ہے تو 22,000 روپے 24,000 روپے ان کے گھر کا بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ اور یہ بجلی کا بل وہ بل ہے جو بجلی آپ نے استعمال بھی نہیں کی ہوگی کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں، اس اشرافیہ جس نے یہ پاور پلانٹ لگائے اور اس اشرافیہ جس نے یہ معاہدے کیے کیپیسٹی پیمنٹ کے۔ یہ صرف دیکھیں ایک معاہدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایل این جی کی طرف چلے جائیں، اب جو ایل این جی کا مسئلہ آ رہا ہے، آبنہ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ایل این جی نہیں مل رہا، لیکن ہم اس کے پیسے جو ہے وہ دے رہے ہیں، وہ بھی کیپیسٹی پیمنٹ کے۔ اب یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے معاہدے کرتا کون ہے، کس کی حکومت میں ہوتے ہیں؟ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کے جو معاہدے ہیں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئے ہیں۔ اور آپ کراچی کے حالات تو دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا کچھ کیا جائے۔ کراچی وہ معیشت ہے جو پورے پاکستان کو چلاتی ہے، لیکن کراچی کی کیا صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح اسلام آباد کی جو صورتحال ہے، اسلام آباد میں دیکھیں یہاں پر لوگ رہتے ہیں، کرائے اتنے بڑھ گئے ہیں، ذرائع آمدن جو ہے وہ بڑی کم ہے۔ ایک طرف پورا ریڈ زون، پورا مین شاہراہیں جو بزنس ہب بلیو ایریا بند ہے، تو کیسے بزنس ہوگا؟ کیسے؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کروا رہے ہیں، تو مذاکرات ہونے چاہیے۔ مذاکرات کروانے کی مد میں جو ہے وہ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے۔ حکومت کو چاہیے کہ حکومت تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ تو کہا جاتا ہے، جو ایک کنسیپٹ ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور واقعی جو ان کے اقدامات ہیں ہمیں ایسے ہی لگتے ہیں، کیونکہ ان کو عوام کی رائے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ جو دل آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دل آتا ہے وہ نہیں کرتے، تو یہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیں اشرافیہ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، پاور پلانٹس جو بجلی بناتے ہی نہیں ہیں، بند پڑے ہوئے ہیں، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ میں ہمیں اتنی بجلی کے پیسے دینے پڑے ہیں۔ یہ معاہدے کون کرتا ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان میں جو پیٹرول کی قیمت میں اگر ریلیف ہوتا ہے تو وہ ریلیف دیا نہیں جاتا، لیکن جب آواز لگتی ہے یا عالمی منڈی کی ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو اگلے دن پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ۔ اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ آئل کمپنیز کو ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹرز کو ہوتا ہے، عوام کو نہیں ہوتا۔ اس عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو آتا ہے اس کے ساتھ ایسے مظالم ڈھاتا ہے کہ وہ اب عوام کا قصور بتایا جاتا ہے کہ عوام باہر نہیں نکلتی۔ دیکھیں عوام اس لیے نہیں نکلتی کہ یہاں پر اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ پر FIRیں دی جاتی ہیں، آپ کی فیملی کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ پر گولی چلائی جاتی ہے، تو کیسے عوام نکلے؟ دیکھیں اب ایران میں بھی صورتحال ہے۔ ایران میں جب احتجاج ہوا اور بتایا جاتا ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 6,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، تو صورتحال جو ہے وہ غمگین ہو چکی ہے کہ ایک طرف دیکھیں اگر آپ ٹیکسز لے رہے ہیں تو ذرائع آمدن میں بھی اضافہ کریں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بس لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔
اشرافیہ یہاں سے پیسہ بناتی ہے، باہر بھیج دیتی ہے، یہاں سے بھاگ جاتی ہے، پھر اور قرضوں میں پاکستانی عوام کو پھنسا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا اپنے ضمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستانی عوام کو بھی ہدایت دے، اور اس اشرافیہ کو بھی ہدایت دے۔ اگر اس اشرافیہ کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکستانی عوام کے سروں سے ہٹا دے۔ بہت شکریہ، رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت، اگلی ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔